اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہماری آیت نمبر 48 شروع ہو رہی ہے۔ پیچھے کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ اتراتے ہوئے اور ایسے نکلتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اللہ کے راستے سے روکنا یہ بھی ہوتا ہے کہ ابو جہل کا جب لشکر اتنا طاقتور نکل رہا تھا تو اگر ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اسلام کی محبت اور کوئی مسلمان ہونا چاہ رہا ہو تو وہ یہ دیکھے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں، مسلمان تو بہت کمزور ہیں، اس سے بھی تو اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں نا، تو یہ بھی چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اللہ کے راستے میں روکنے سے۔ صحیح، ایک تو ویسے ہی روکتے تھے یہ لوگ، اور ویسے دیکھ کے کہ اتنا ابھی بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں ہائے جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ کتنے ترقی کر رہے ہیں، کتنے مزے میں، تو یہ بھی تو اللہ کے راستے سے روکنا ہی ہوا نا غلط کام کرنے والوں کا۔ اب ہے آیت 48، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب زینا، مزین اردو میں ہوتا ہے نا سنوارنے، سجانے، بنانے کے لیے، زینا خوبصورت بنا دیے، لہم ان کے لیے، الشیطان و شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقالا اور بولا، لا غالبہ نہیں کوئی غالب، اردو میں بھی غالب ہوتا ہے، لکم تمہارے لیے، الیوم آج، یوم اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا یوم عید وغیرہ، الیوم آج، من الناسی لوگوں میں سے، و انی اور بے شک میں، جارن تمہارا رفیق ہوں، تمہارا حمایتی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، لکم تمہارے لیے، فلما پھر جب، تراءت الفئتان، تراءت ہوتی ہے کہ آمنے سامنے ہوئی، صحیح، ایک دوسرے سے کے آمنے سامنے ہوئی، یا مد مقابل، جب جنگ کے اندر آمنے سامنے ہوتی ہے تو مد مقابل، لڑنے کے لیے تیار، لڑنے کے لیے بالکل سفارہ ہو گئیں، فئتانی دونوں جماعتیں، فئہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا گروہ کو کہتے ہیں، تو فئتانی دونوں جماعتیں، نقصا پلٹ گیا، علی اوپر، عقبئی اپنی دونوں ایڑیوں پر، عقبئی کہتے ہیں ایڑیاں، اپنے ایڑیوں کے اوپر، وقالا اور بولا، یہ کون بولا؟ شیطان، انی بے شک میں، بریئن اردو میں بھی ہوتا ہے نا بری و ذمہ، تو یہ ہے بریئن میں بری ہوں، بری و ذمہ ہوں، منکم تم سے، انی بے شک میں، ارام میں دیکھ رہا ہوں، ما لا جو نہیں، ترون تم دیکھ رہے، انی بے شک میں، اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ جی یہ پوری آیت جو ہے یہ شیطان اور اس کے رویے کے اوپر ہے۔ ہوا کیا کہ جب ابو جہل اور کفار کا لشکر مکے سے نکلا تو ویسے ہی بہت اسٹرانگ، اتنا 1000 کا لشکر نکل رہا تھا، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار کے روپ میں، سراقہ بن نوفل کے روپ میں شیطان جو ہے وہ آیا ابو جہل اور بڑے بڑے سرداروں کے پاس جو اس لشکر میں تھے، اور ان سے کہا، کیا کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، ان کو ان کی جو برے اعمال کیا ہیں کہ مسلمانوں سے لڑنے جانا اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا، یہ برے اعمال تھے نا، اس نے ان کے برے اعمال کو بہت خوبصورت کر کے دکھایا، واہ واہ، یہی ہوتا ہے نا ہمارا بھی، ہم کبھی کبھی غلط چیز کو بہت واہ واہ کر کے اس کو اور پروموٹ کرتے ہیں، تو بڑی غلط چیز کی واہ واہ کرنا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، یہ برائیوں کو پروموٹ کرتی ہیں، برائیوں کو بڑھاتی ہیں۔ بالکل یہی رویہ یہاں دیکھیں شیطان کا تھا کہ اس نے ان لوگوں کی خوب واہ واہ کی، خوبصورت بنا دیے ان کے اعمال کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یقین دلا دیا کہ آج تمہیں تو کوئی نہیں ہرا سکتا، آج تم ہی غالب آنے والے ہو، اور میں جو ہوں میں تمہارا حمایتی، تمہارا رفیق ہوں، اگر ضرورت پڑے گی تو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، صحیح، اور ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے سب بستہ ہو گئیں، لڑنے کے لیے تیار، لڑائی شروع ہو رہی ہے، ایسے میں فرشتے آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دیے۔ اب کیا ہوا؟ شیطان جو تھا نقص علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں پر پلٹ کر بھاگ گیا۔ ایڑیوں کے اوپر پلٹتا کیسے؟ کبھی ٹرن ہو کے ذرا سا تھوڑا سا خود کھڑے ہو کے دیکھیں، بالکل انسان ایک ہی اس کے اندر پلٹ جاتا ہے، اور اگر ویسے اپنے فل فوٹس کو استعمال کرتے ہوئے پورے پاؤں کو جما کے پلٹتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب ایڑی پہ گھومتا ہے، ایڑی پہ تو گھوما جاتا ہے نا، ایڑی پہ زور دے کے، تو ایک دم ایک دم سے پلٹ جاتا ہے۔ تو شیطان کا یہی رویہ تھا، جب اس نے فرشتے اترتے دیکھے، انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، عام انسانی آنکھ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ موت کے وقت یا کوئی خاص سچویشن ہو اگر نظر آ جائیں، یا انسانی شکل میں بھی فرشتے آتے ہیں، اس وقت فرشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صرف چند دفعہ ہی فرشتوں کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اس کے علاوہ شیطان نے کیسے دیکھا؟ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، آگ، گرم ہوا، آگ کی لپیٹیں جو ہوتی ہیں
اس سے بنایا گیا. اور شیطان آسمانوں میں، انسان سے پہلے شیطان تھا نا، جن تھے، تو یہ آسمانوں میں رہتا تھا اور بڑا عبادت گزار تھا. یہ تو جب سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا، جب اس کو راندہ درگاہ یا اللہ سے مذمت ملی اور اس کو دھتکارا گیا. تو اب یہ جب مسلمانوں کے خلاف آتا ہے، جب سے اس نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کے راستے میں بیٹھے گا اور لوگوں کو ان کے برے اعمالوں کو خوبصورت کر کر کے دکھائے گا، یہ اس کا اللہ سے وعدہ ہے. تو یہی یہاں پہ اس نے بدر میں بھی کیا کہ جو غلط اعمال تھے کفار کے، ابو جہل اور اس کے سرداروں کے، ان کو غلط باتوں کو صحیح کیا اور کہا آج تو تمہاری ہی فتح ہے، کچھ بھی ہو جائے تو تم ہی جیتنے والے ہو. اور جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو اپنی قدموں، اپنے ایڑیوں پہ پلٹا اور بھاگ لیا. اور کیا بولتا گیا؟ بے شک میں تم سے بری ذمہ ہوں. دیکھیں کہاں حمایتی، اوپر دیکھیے جار لکم، اور کہاں نیچے کہہ رہا ہے انی بری منکم. یعنی کہ کیسا حمایتی، کیسا دوست، کیسا رفیق، کیسا ساتھی. دوست کون ہوتا ہے؟ جو مشکل میں بھی ساتھ آئے، جو قربانی دے. اصل دوستی کیا ہے؟ قربانی دینے والا. دوستی قربانی مانگتی ہے. ہم دوست سب کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں دوست ہوتا نہیں ہے ہاتھ ملانے والا. دوست کا اصل جو روپ ہے، دوست کا جو اصل پتہ ہے، وہ مشکلات میں ہی چلتا ہے. وہ آپ کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے اور آپ اس کے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہیں. یہ اصل محبت، اصل دوستی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، دیکھیں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے سارے صحابہ. اور خاص جو ان کے اصل دوست 3-4 صحابہ جو تھے، وہ کس طریقے سے ان کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے. اپنے پورے گھر کے سامان لے کے آ جاتے تھے غزوات کے موقع پر، اور گھر میں کچھ نہیں چھوڑتے تھے. ایسے ایسے بھی ہیں نا. تو یہ دوستی اور حمایت کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. کہنا زبان سے آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل. جب قربانی کا وقت آیا تو وہ الٹے قدموں بھاگ لیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی کیا انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی فرشتوں کو اترتے ہوئے؟ تم نہیں دیکھ رہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اتر رہے ہیں. اور پھر کیا بولتا ہے؟ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھیں شیطان کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ہم انسان کا کیا رویہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں، قرآن میں کیا کیا ہے، ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی. ہوتا ہے اس طرح. ہم پڑھتے بھی ہیں، ایک تو پڑھتے ہی بہت کم ہے، اور پھر پڑھتے بھی ہیں تو عربک میں بس سمجھتے ہیں صرف ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. بس ہم سمجھتے ہیں قرآن جو ہے یہ ثواب حاصل کرنے کی چیزیں نہیں، یہ کلام اللہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے، اپنے انسانوں سے، اپنے جو مخلوق ہے انسان، اس سے مخاطب ہے. تو کبھی یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے نا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہاں شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ہم اللہ کی کتنی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے احکامات صحیح طور پہ. ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر کوئی حکم ہمارے پاس پہنچ بھی جاتا ہے تو ہم اپنی رائے کو اوپر رکھتے ہیں، اپنی خواہش ہماری اوپر ہوتی ہے. یہی تو شرک ہے کہ اپنی مرضی، اپنی رائے کو اوپر رکھنا. واللہ شدید العقاب آگے کہتا ہے، اور اللہ تو سخت عذاب کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ کے عذاب کو، اللہ کی سختی کو وہ مانتا ہے، لیکن پھر بھی متکبر. اس نے اصل میں تکبر کیا تھا. اور پیچھے جو بتا رہا ہوں وریا الناس، یہی چیز ہے کہ لوگوں کو دکھانا، یہ تکبری کے لیے ہوتا ہے نا. اور اترانا، یہ تکبر، یہ بہت زیادہ متکبرانہ عناصر ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ چیزیں. تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے ان سب برائیوں سے. چلیے جناب اب آ جائیے الکلمات والتراکیب. فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو. فا ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا نا پس یا تو کے لیے. فتفشلوا، پس تم ہمت ہار جاؤ گے. بطرن، اتراتے ہوئے. جارن، معاون و حمایتی. تراعت، آمنے سامنے ہوئے. نکسا علی عقبیہ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا. کون پھرا تھا؟ شیطان. صحیح. پھر یہ سوالات ہیں گے کفار کے مقابلے کی صورت میں کون سے کام کرنے، کون سے نہیں. پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نزول جو فرشتوں کا ہوا، اس کو دیکھ کر شیطان کا کیا رویہ ہوا. میرے خیال سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن میں ابھی شارٹ کوسچنس پہ اتنا فوکس نہیں کروا رہی آپ لوگوں کا. ابھی میں یہی چاہ رہی ہوں کہ آپ صرف فی الحال نیا شروع ہوا ہے، ابھی آپ تھوڑا ہلکا ہلکا رکھیں. پہلے آپ تیاری کر لیں اپنے MCQs وغیرہ کی. سورۃ الانفال میں سے 3 سے زیادہ ہی آ جاتی ہیں، تو اس کی بھی اہمیت ہے نا. 0.5 نمبر ان کی بھی اہمیت ہوتی ہے، یاد رکھیں. اور ترجمے کی یہ ٹوٹل 23 ترجمے بنتے ہیں. 3 تو یہاں پہ ہیں، 3 پہلے سبق میں تھے، ایک میں ایک ہی تھا شاید، اور ایک میں 4. اس طریقے سے ٹوٹل پوری سورۃ الانفال کے 23. اور یہ پوری آیتیں بھی نہیں ہیں، کہیں کہیں پہ پوری آیت ہے، ورنہ آیات کے حصے ہیں. غور کر لیجئے گا آپ لوگ، یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں آیات کے حصے ہیں.
تو یہ تراجم آپ کو بہت اچھے بک سے یاد کرنے ہیں، لیکن اللہ خدا کی جگہ اللہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو چیکنگ ہوگی نا، جو کی بنتی ہے وہ بک سے بنے گی، تو بک کا ترجمہ استعمال کرنا چاہیے۔ میں تو ورڈ ٹو ورڈ اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کو آسانی ہو جائے یاد کرنے میں بھی۔ یہ اب آیت آتی ہے، مندرجہ ذیل آیت کا مفہوم بیان کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مٹ بھیڑ ہو تمہاری یا مقابلہ ہو تمہارا تو ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بک سے دیکھ کے بک کا اتار لیں۔ دوسرا ہے وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں تنازع نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہارا اقبال ختم ہو جائے گا، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صحیح، میں بار بار ری اصل میں کہتے ہیں ہوا کو عربی میں اس لیے ہوا استعمال کرتی ہوں۔ اور آپ دیکھیں ہم بھی اپنی جو ایک عجیب سی جو ہماری اردو ہے، جو بالکل گلی بازاروں والی اردو ہے، اس میں ہم اسی طرح بچے لڑکے خاص کر اسی طرح بولتے ہیں نا کہ بڑا چوڑا ہو کے آ رہا تھا، دیکھو یہ بات ہوئی تو اس کی ہوا ہی نکل گئی۔ اسی طرح سے بولتے ہیں نا جب کسی کو بزدل اور بالکل وہ ڈاؤن ورڈ ہو جاتا ہے اور کیا کمزور پڑ جاتا ہے نا، تو اس لیے میں اس کو ری حکم کو ہوا ہی کہتی ہوں۔ ویسے اقبال آپ کی جو بک میں ہے، اقبال بلندی کو ہی کہتے ہیں، یعنی کہ عزت چلی جائے گی، عزت ختم ہو جاتی ہے، اصل مطلب یہی ہے۔ اور جو ہوا نکلنا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عزت چلی گئی، بے عزت ہو گیا انسان۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور نہ تم لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ صحیح، گھیر کے باؤنڈری وال میں بند کر دیا جاتا ہے نا چیز کو، تو یہاں یہی سب مطلب ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی تمام ہو گیا، آیت 48 تک ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔